بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ جو بندہ مستجاب الدعوات بننا چاہے، اس کو شوق ہو کہ جو دعا میرے منہ سے نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ فی الفور اس کو قبول فرما لے، میرے اپنے حق میں اور دوسروں کے حق میں۔ اور مستجاب الدعوات کوئی معمولی اہلیت اور اہمیت نہیں ہے، یہ وہ اہلیت ہے، یہ وہ اہمیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب عطا فرماتی ہے۔ اس اہلیت کے لوگ اپنی زبان کو روک کے رکھتے ہیں، کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی ایسی چیز نہ مانگ بیٹھیں جس کا استعمال کرنا کسی کے حق میں درست نہ ہو۔ اس لیے کہ بندہ جب کسی اسم کا عامل بن جاتا ہے یا وہ مذکورہ تعداد پوری کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں وہ قرب خاص عطا فرماتے ہیں کہ میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، طلب کر مجھ سے، میں تم کو عطا کروں گا۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور یہ صدا سنائی دیتی ہے اور دیتے ہیں، ہے کوئی طلب کرنے والا بخشش مجھ سے، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اس کو عطا کروں۔ یعنی ہر سوال اور ہر ضرورت کا نام لے کر، لیکن غفلت کی نیند پڑے ہوئے سوئے ہوئے وہ کیا جواب دیں، کیا سنیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی آیت، کسی اسم کے اس ورد اور اس وظیفے کی وجہ سے وہ قرب عطا فرما دیتے ہیں، پھر وہ لمحات، وہ ساعتیں بندے کی منتظر رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے السمیع، سمیع علیم، سمیع بصیر۔ اس کو اگر پڑھا جائے کثرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ اور یہ قول ہے، یہ فرمان ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، اہل بیت کا کوئی بھی فرد جب کوئی بات، کوئی قول، کوئی حدیث، کوئی آیت کی تفسیر اور تشریح فرما دے، وہ حق اور سچ ہوتی ہے، اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ اس کا عمل جو ہے فحش کلام و حیات باتیں، دائرہ تہذیب سے گری ہوئی ہر وہ بات جو انسان کو داغدار کرے، ملامت زدہ کرے، اس سے بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ پوری آیت جس کے ساتھ بھی سمیع علیم، سمیع بصیر آتا ہے، قرآن پاک کی آیات تلاش کر لیں، جہاں بھی سمیع بصیر، سمیع علیم کا آتے ہیں، آپ ان آیات کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور یہ آیت جو پہلے اس پارے کے آخر میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کو 313 بار پڑھیں، 121 بار پڑھیں، کم سے کم تعداد میں 70 بار پڑھیں، پھر دیکھیں اس کے کمالات، اللہ کفایت کرے گا، اللہ کافی ہے ان کے لیے جو اس کے نام کو پکارتے ہیں۔ وہ سمیع علیم، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اپنے سارے معاملات، اپنی ساری ترجیحات جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔
اور اللہ تو یہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ حسد کرنے والوں کو جانتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ برائی کرنے والوں کو جانتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ کفا باللہ ولیًّا وکفا باللہ نصیرا، ان کو پڑھیں اور اس آیت کو پڑھیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کر کے جو بات منہ سے کہیں، جو بات ایک دفعہ کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا۔ آزما کے دیکھ لے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔